الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله العظيم. امیر حمزہ حافظ امیر حمزہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیجیے. میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چنویں دو ٹکڑے ہو جاوے. سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چنویں دو ٹکڑے ہو جاوے. عظمت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے. سارا جگ جس دامت والا سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین میدہ لال محمد آمین میدہ لال محمد عبداللہ دا بال محمد آمین میدہ لال محمد عبداللہ دا بال محمد 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 میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پس منظر کیا تھا، سبب کیا تھا؟ اپریل 2017 میں اس علم و آگہی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی. بیسمنٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، ترقی ہوتی رہی اور ایک سے کئی شعبے بنتے چلے گئے. مسجد سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اس وقت الحمدللہ یہاں پر مختلف 13 شعبہ جات میں بندگان الہی کی خدمت کی جا رہی ہے. 25 فروری 2018 فروری کا ہی یہ مہینہ تھا
تقریباً 1 سال کے بعد جو بیسمنٹ تیار ہو گئی ہے، تو یہاں پر افتتاح کے موقع پر میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے ہی کیمپ پر تقریباً 400-500 مریض پہلے ہی کیمپ پر یہاں دوائی لینے کے لیے آئے۔ سبب کیا تھا؟ جہاں سے آپ گزر کے آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس قدر پسماندہ ایریا ہے، دور دور تک کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، بنیادی طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ 2018 میں جب یہ خواب دیکھا کہ اتنے لوگوں کو دوائی کی ضرورت ہے تو کیوں نہ یہاں پر مستقل آغاز کر دیا جائے۔ یہاں پر اسی سوچ سے ڈسپینسری قائم ہوئی، تب سے اب تک الحمدللہ ڈسپینسری رواں دواں ہے۔ ہر مہینے تقریباً 1200-1300 مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ سال 2021 میں مارچ کا مہینہ تھا جب اس جگہ پر سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد چونکہ وسائل کی کمی تھی، ادھر کورونا کے مسائل بھی تھے، کچھ دیر کے لیے کام رکا رہا، پھر اللہ پاک سے دعائیں جاری رہی، سلسلہ جاری رہا، احباب سے تعاون کی اپیل بھی جاری رہی۔ آخر کار 2021 مارچ سے 5-6 ماہ تک تسلسل نہ رہا، پھر تسلسل کے ساتھ تعمیر شروع ہوئی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 سال کے وقفے کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ خوبصورت عمارت علم و آگہی ہسپتال کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس پورے سفر میں جو بھی ہمارے ساتھ شریک رہے یا رہیں گے، اللہ پاک انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے لیے نہایت معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم سبھی سے گفتگو سننا چاہیں گے، سبھی کی 2-4 باتیں ضرور سنیں گے انشاءاللہ، دعائیں بھی لیں گے ان سے۔ لاہور سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب۔ آپ پروفیسر بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہماری ذات کی قسم ہم ضرور ضرور ان کو راستہ دکھا کے، اس پر چلا کے، اور ان سارے خدشات اور خطرات شیاطین طاغوت سے بچا کے منزل مقصود پر پہنچائیں گے۔ اور یقیناً اللہ کی معیت یقینی طور پر محسنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج جو محسنین جمع ہیں، اللہ کی معیت ہمارا مقدر بنی الحمدللہ۔ میرے تعلیم محترم بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں اور بیٹیوں، بہنوں، قرآن مجید نسخہ شفا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو عبادت سے کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے آپ کی اطاعت۔ اور مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اللہ کی عبادت، نماز و روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہی مخلوق کی خدمت ذرائع ہیں۔ نماز کا کیا فائدہ اگر دائیں بائیں کہ بھوکا مار رہا ہو یا بیمار مار رہا ہو، یا روزوں کے اندر ساریاں یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ کی اطاعت یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ امت کے اوپر لٹا دیا تھا، سب کچھ امت کے اوپر لٹا دیا تھا۔ اور خدمت خلق، الخلق یعل اللہ تھا پہلا سبق یہ کتاب خدا کا، کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔
میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید شفا ہے، اور نماز کے بارے میں ان فی الصلاۃ شفا، یقیناً اس میں بھی شفا ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک آیت پیش نظر رکھ لیجئے، زینت اختیار کیجئے جب شہنشاہ کے دربار میں آئیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تم کھاؤ، واشربوا، اور تم پیو، لیکن ایک احتیاط ہے، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس مختصر وقت میں ہمارا خدمت خلق کے حوالے سے یہ جو مشن چل رہا ہے، اس کے پیش نظر علماء کی خدمت، یہ خدمت خلق میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے جن سے ہمیں فیض پہنچا ہے۔ آپ کے والدین ہمارے صلہ رحمی ہے، یہ ساری چیزیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر سب کچھ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیے، 10-15 دن باقی ہیں، رشتہ داروں میں، ماں باپ بہن بھائیوں میں گزاریے۔ آ گیا، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود، اور پھر وہ بازار گوشت لینے کے لیے گیا تو ایک بی بی آ کے پردے دار چھچھڑے ڈھونڈ رہی تھی، نظر پڑی، کیا بات ہے؟ کہنے لگی بس 2-3 بار اس نے کہا جی بیوہ ہوں، بچے شوق کرتے ہیں، کہاں سے کھلاؤں، چھچھڑے نکال ان میں سے کچھ ان کو دے۔ دل میں آئی، اس نے کہا کہ میں تو یہ 10 کلو گوشت لے رہا ہوں بھائی، اس کو ہر ہفتے یہ آئے گی، 1 کلو گوشت دینا ہے پورا سال، اور یہ پیسے میں تجھے ایڈوانس دیتا ہوں۔ گھر گیا تو بیٹی نے کہا ابا تیرے چہرے اوپر تو بڑی روحانیت ہے۔ کہنے لگا ہاں بیٹا، ایک عمل کیا ہے اور آتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر چینج آ گیا۔ اور پھر وہ جو 15-20 دن کہتے تھے، مہینے کے بعد گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کینسر ختم ہو گیا، کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ ہی نے کیا۔ اس کی جو دعائیں ہیں، دوسرے کیس میں بھی ایسے ہی آیا تو نے کہا اپنے رشتہ داروں میں کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، آ کے اب ایک دن بے کچھ مغرب کے بعد چلا جا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، مرنا کیا ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، بات چیت کانوں پر آئی تو کہنے لگی میں ایسی نہیں ہوں، میرے بچوں کی بیوہ ہوں، مجبوری بھوک نے مجھے مارا ہے۔ اس نے 30 یا 3,000 مانگا، اس نے کہا تو 30 لاکھ میں نہیں، 1,500 کے کانوں میں، اور وہ ٹکرا کے جا رہا، اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کو بھول گیا۔ گئے اور جا کے کہا، اس نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میری بہن، کیا بات؟ اب وہ حیران سی ہوئی، کہنے لگے جی میں ایسی نہیں ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا اچھا بہن آپ فکر نہ کرو، جیب میں پیسے تو تھے نہیں، 12 انہوں نے جو کچھ تھا پکڑایا، آپ جاؤ مجھے پتہ بتا دو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ اب وہ بی بی چلی گئی، پہلے تو ظاہر ہے کہ بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، گئے گاڑی نکلوا کے خود ڈرائیو کر کے راشن بھر کے اور ہزاروں روپے لے جا کے اس کے گھر میں پہنچا دیے کہ کرایہ دار کو میں کرایہ دیا کروں گا، آپ مطمئن ہو کے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ یہ پروگرام شروع ہو گیا، وقت گزرتا گیا اور وہ 10-15 دن کا مہمان 10-15 مہینے 10-15 سال 20 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر! ایک رات جب پچھلی پہر اٹھا تو سجدے میں اللہ بیلی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ فتیقی ہوئی تو آتے جاتے ہفتہ گزر گیا تو اس کے اندر دیکھا تو وصیت لکھی ہوئی تھی کہ ہر مہینے اس کو یہ پہنچانا ہے۔ وہ پیسے لے کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ 30 سال کی خاتون 50 سال کی صحبت بی بی باہر آئی، کہنے لگے کہ وہ ابا جی نے پیسے اس طرح، کہنے لگے کہ میں بتانا تھا، اب ہمیں ضرورت نہیں، ہم ان کے لیے ہر وقت دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، پچھلے ہفتے میرے بیٹے کی نوکری لگی تھی، وہ پیسے لے کے آیا تھا، اس لیے اب ضرورت نہیں۔ یہ سارا جو کچھ کہنا سننا تھا پچھلے ہفتے وہ ڈیوٹی مکمل ہو چکی تھی، اللہ نے بلا لیا۔ مجھے اور آپ کو بھی خدمت خلق کے اس لحاظ سے پروگرام میں جو ہو سکتا ہے، دامن دل میں سکنے ہمارا نہیں اللہ کا ہے،
اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ ہم آپ سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. شیخ صاحب بڑی ہی پیاری مثال کے ساتھ ایمان افروز واقعہ ارشاد فرما رہے تھے. یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف 13 شعبہ جات میں بندگان الہی کی خدمت کی جا رہی ہے. آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے آپ کو تفصیلی تعارف پیش کیا جائے گا، آپ کے ہمراہ جائے گا. مختصر سے تعارف کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے بھائی مولانا جعفر محمود مدنی صاحب، جو یہاں بڑے آسان طریقے سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. یہاں رہ کر وہ خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور انتظامات بھی دیکھتے ہیں. مولانا جعفر محمود مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، بڑے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. ایک تو یہاں پر جو خدمت خلق کے جاری و ساری شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو یہاں پر دینی زندگی اور جماعتی زندگی سے وابستہ افراد تشریف لائے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے. اگر خدمت خلق کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات بیان کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح محترم سلیم جباری صاحب نے بتایا ہے کہ 13 شعبہ جات ہیں جو خدمت خلق میں مصروف ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے ایسے کام ہیں کہ جو ہم ہڈن میں رکھتے ہیں، ان کا اظہار نہیں کرتے، اور ان میں کئی طرح کی حکمتیں ہوتی ہیں. وہ کام بھی الحمدللہ جاری و ساری رہتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے شعبہ جات ہیں ان پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ جو دوست احباب آئے ہیں ان کے لیے ایک تو اس میں کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی راہ ہو، اور دوسرا آپ احباب سے ہم وہ ذکر کرنا اس لیے بھی باعث عزت سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہماری آخرت ہے. اسی کے بحاف پر انشاءاللہ ہماری آخرت جو ہے وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی. سب سے بنیادی شعبہ جس کے لیے آج یہاں پر تقریب منعقد کی گئی ہے اس کا تفصیل سے انشاءاللہ احباب کے سامنے تعارف پیش کیا جائے گا. میں اس کے علاوہ جو شعبہ جات ہیں ان پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارا یہاں تعلیم و تعلم کا ایک شعبہ ہے جس میں آگے مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک تو صبح کے وقت جو بچے آتے ہیں انہیں ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم و تربیت کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علاقے کے بچوں کے لیے ایک فری ٹیوشن سینٹر قائم کیا ہے جس میں 70 سے زائد بچے جو یہاں پر آتے ہیں اور الحمدللہ فری تعلیم و تربیت جس میں ان کا اسکول کا جو نصاب ہے اس میں ان کو تعاون دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اخلاقی باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کے شعبے کے اندر ہمارا کمپیوٹر سیکشن ہے جو 1 سال تقریباً پہلے ہم نے قائم کیا ہے. تو وہ الحمدللہ ایک ایسا کام ہے اس علاقے کے لیے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہوا چاہتا ہے، یعنی کاروبار کمپیوٹر پہ جاری ہے، رابطے کمپیوٹر پہ جاری ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کی جا چکی ہے. تو یہاں کے علاقے کے جو بچے ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے وہ کمپیوٹر سیکشن جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلائی اور دستکاری اسکول ہے خواتین کے لیے. اس میں ایک تو خواتین کو ہنرمند بنایا جاتا ہے، سلائی اور دستکاری کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دینی نصاب مرتب کیا ہے، یعنی آنے والی جو خواتین ہیں انہیں الحمدللہ تعلیم اور تربیت اور امور خانہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے گھر میں جا کر آپ نے سلیقہ مند عورت کا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے، خاص طور پر اس معاملے پہ توجہ دی جاتی ہے. یعنی ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسی مسلم خاتون تیار کریں جو مسلم معاشرے کے لیے
اور جو اپنے سسرال کے لیے اور دیگر جو شعبہ جات ہیں زندگی کے، وہاں پر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے الحمدللہ۔ اسی طرح ایک بڑا جو بہترین کام جو یعنی جس کے بارے میں ہمیں علاقے کے لوگوں کے بڑے اچھے تاثرات ملتے رہتے ہیں، وہ فوڈ بینک کا شعبہ ہے۔ اس کے اندر بے شمار خاندان ہیں جنہیں ہم 30 سے 35% ڈسکاؤنٹ پر الحمدللہ راشن مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ کے دن بھی اسٹال لگتا ہے، اس میں بھی راشن دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، دالیں ہوتی ہیں، اور راشن کی دیگر جو آئٹمز ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر آپ جانتے ہیں فیصل آباد کا علاقہ پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر الحمدللہ ہم نے واٹر فلٹر پلانٹ کا جو ہے وہ تنصیب کی ہے، 4 سال سے وہ جاری ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں پر اس کا جو ہے وہ ٹوٹی وغیرہ لگائی گئی ہے، یہیں سے لوگ آتے ہیں اور بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ بھی وہ شعبہ ہے کہ لوگوں کی حفظان صحت کے حوالے سے یہ بہت اچھا الحمدللہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح چیریٹی اسٹور کا ایک شعبہ ہے، لوگ اپنی ضرورت سے جو زائد چیزیں ہوتی ہیں اور قابل استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے چیریٹی اسٹور کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، ہم وہ انتہائی معمولی قیمت پر علاقے کے جو نادار لوگ ہیں ان کو مہیا کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ ہم یہ جو ہسپتال ہے اس میں جو میڈیسن آتی ہے اس کی مد کے اندر وہ رقم جو ہے الحمدللہ خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیگر کتنے ایسے شعبہ جات ہیں، یعنی اجتماعی قربانی کا سالانہ یہاں پر بہت اچھے اور وسیع پیمانے پر پروجیکٹ ہے جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دیگر علاقے جو اس سے یہ علاقہ اور جو اس کے آس پاس علاقے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ وہ گھرانے جہاں جن کو سال کے بعد ہی گوشت نصیب ہوتا ہے وہاں تک ان کا حق جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راشن کی ترسیل اس موقع پر بھی جاری رہتی ہے، رمضان کے موقع پر بھی جاری رہتی ہے، اور دیگر جو خاص موقع ہوتے ہیں ان موقعوں پر بھی الحمدللہ راشن کی ترسیل بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔ اسی طرح دیگر اور بھی ایسے شعبہ جات ہیں، یعنی علم و آگہی ویلفیئر کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کئی ایسے خاندان ہیں جن کو ہم نے الحمدللہ قرض سے اور جو سود پر یعنی جو مہاجن گیری کا نجی سطح پر ایک بڑا گنونا فعل ہمارے معاشرے کے اندر جاری و ساری ہے، اس کے تدارک کے لیے ہم نے اپنی سی الحمدللہ ادنا سی کوشش کی ہے۔ کئی ایسے خاندان ہیں جن کو ہم نے سود سے الحمدللہ چھٹکارا دلایا ہے اور ان کا قرض ادا کیا ہے، اور اسی طرح قرض حسنہ کا وہ سلسلہ الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح دیگر کئی ایسے شعبہ جات ہیں، شجر کاری کا شعبہ ہے، اور اس طرح کے کچھ ایسے کام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم اور ہمارے جیسے جتنے ایسے لوگ ہیں جو مساجد کی انتظامیہ ہیں، مساجد سے وابستہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسجد کو صرف مسجد نہیں بلکہ ایک بھرپور کمیونٹی سینٹر کے طور پر معاشرے کے اندر متعارف کروائیں، اور وہ ادارہ اس معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو، وہاں پر لوگ آئیں، نماز پڑھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی خیال کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ مسجدیں صحیح طور پر اللہ کا گھر بنے گی اور لوگ یہاں کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ میں یہاں پر ایک بڑی جو ہے وہ اپنے لیے عزت کے طور پر اپنے تمام جو احباب ہیں ان کے لیے بھی عزت کے طور پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا مسلک قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے ہمارا مسلک جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ کسی بندے کو کسی طرح کا مسلک جو ہے وہ قبول کرنے کی نہ دعوت دی جاتی ہے نہ اسے فورس کیا جاتا ہے، صرف یہ خدمت خلق کے کام کیے جاتے ہیں اور مثبت طریقے سے قرآن و سنت کی دعوت پیش کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے جو لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا اور الحمدللہ وہ آج اسی مسجد سے وابستہ ہیں، یہیں پر نماز پڑھتے ہیں، یہیں پر جمعہ پڑھتے ہیں، اور یہاں کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس ادارے کے معاونین ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کا خادم بنائے، اور جو صحیح اس دور کے اندر دین کی خدمت کا طریقہ کار ہے اللہ ہمیں وہ اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان کی سوچ ان کی پلاننگ کا فرما ہوتی ہے۔ ان کے صاحبزادے ابراہیم طارق اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنے
والد گرامی کی نیابت میں کچھ کلمات پیش کرنا چاہیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب ابراہیم طارق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صدر احترام منتظمین ادارہ اور مہمان گرامی قدر، الحمدللہ آج 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے سینٹر میں آنے کا موقع دیا ہے. بے سہارا ضرورت مندوں کی خدمت کے شعبے دیکھ کر دل کی خوشی اور شکر کے جذبات زبریل پکار کر کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ کسی نہ کسی کی دعا قبول ہو چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے کام کی توفیق سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ سینٹر بنانے والے، خیر کے کاموں میں سہارا دینے والے اور وہ سب جو آئندہ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں گے، ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. علم و آگہی سینٹر اور ہسپتال کی تعمیر اور یہاں ہونے والے کاموں کی تفصیل آپ سن ہی چکے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل کی بابت کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی منزل پر پہنچنا مشکل کام ہے، لیکن اس منزل پر پہنچ کر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس سے بھی مشکل کام ہے. بہت بڑے بڑے کام ایسے ہیں جو توجہ نہ دینے پر رک جاتے ہیں. کئی ادارے اجڑ جاتے ہیں، لہلہاتے گلشن ویران ہو جاتے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے کہ کام کرنے والے چوٹی پر پہنچ کر توجہ چھوڑ دیتے ہیں، کوشش چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کو بنا بنایا ملا ہے ان کی بے حسی بے رخی کی وجہ سے کام بگڑ جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ اجڑ جاتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے جذبے، ہمت و لگن سے خدمت خلق کے اس مرکز کو آباد رکھنے کے، اسے بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. احباب کے مشروع اور طویل سوچ و بچار کے بعد ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ اس سینٹر کو عورتوں کی صحت کے حوالے سے اسپیشل مرکز بنایا جائے، جس میں ایک فرد سے لے کر دنیا میں آنے والے فرد کی صحت کے حوالے سے تمام ضروری رہنمائی اور مدد فراہم کی جائے. جس طرح ایک عورت کی تعلیم و تربیت ایک خاندان کی تربیت کے برابر ہے، اسی طرح ہماری رائے ہے کہ اگر صحت و تندرستی کی قدر معلوم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کوشش کریں گی کہ وہ خود اور اس کی فیملی بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتی رہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ بیماری آ ہی جائے تو جان کا خطرہ بننے سے پہلے اس کا علاج سوچے. لیکن بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ جب تک معاملہ سیریس نہیں ہوتا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کی توفیق سے ہم اس میڈیکل سینٹر کو ہر طرح کی سنگین بیماریوں سے بچنے کے طریقے، حفاظت صحت سے آگاہی، بیماری شروع ہوتے ہی اس کا علاج، غذاؤں اور پرہیز سے علاج کا ایک منفرد مرکز بنانا چاہتے ہیں. اس عظیم مشن کے لیے پہلے ہی کی طرح آپ کے پرخلوص ساتھ دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے. یہ سب کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں ترقی یافتہ ملکوں میں ہونے والا ایک تجربہ اور طریقہ آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اتنے بڑے کام 2, 4 یا 10, 12 لوگوں کے بس کا روگ نہیں. اس کے لیے فوار کی طرح برسنے والے بارش کی قطروں کی ضرورت ہے، وہ قطرے جو ندی نالوں کی طرح بہتے دریا بن جاتے ہیں. مغربی ملکوں میں جب بھی کوئی سماجی بہبود یا خدمت خلق کا کام شروع کیا جاتا ہے تو اس پروگرام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ لیتا ہے. پھر وہ اپنے وسائل سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب کے دلوں پر دستخط دے کر اپنے حصے کا چراغ جلاتا ہے. اس کار خیر سے اس کو اتنی خوشی اور سکون ملتا ہے کہ وہ خود ہی اسے جلائے رکھنے کا ذمہ داری سنبھال لیتا ہے. دوسرے نمبر پر اس مشن میں شریک افراد 100-200 روپے سے لے کر 5-10 ہزار تک کی رقم
طے کر لیتے ہیں جو وہ باقاعدگی سے اس ادارے میں بیچتے رہتے ہیں۔ میرا خیال یہ بڑا ہی بہترین طریقہ ہے، اس سے بڑے بڑے عظیم پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، بہت سی خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا کر ادارہ چلانے والوں کے نامہ مال میں اپنی دعاؤں کا خزانہ جمع کرواتی رہتی ہے۔ میرا تعلق جس مسجد سے ہے لوشم اسلامک سینٹر اس کا نام ہے، الحمدللہ اس میں اب تک ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پرائمری اسکول بھی ہے، عورتوں کی کلاس ہوتی ہے، صحت کی کلاس، غریبوں کے لیے راشن، سخت سردیوں میں رات گئے تک سوپ کا لنگر جیسے پروگرام ہوتے ہیں۔ جمعے کے روز وہاں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ لائن میں کھڑے اپنا ذمہ لیا ہوا تعاون جمع کرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ڈیٹا نام وغیرہ سسٹم میں نہ ہو تو وہ بس یہی کہتا ہے کہ آپ پیسے پکڑو، رسید دو، میرا وعدہ اللہ سے ہے، آپ سے نہیں۔ میری تجویز بلکہ درخواست یہ ہے کہ ایسا نظام ہم یہاں بھی بنائیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ پتہ چلے کہ فنڈ نہیں تھے، رقم نہیں تھی، لہذا کام بند ہو گیا ہے۔ چراغوں کو جلنے کے لیے تیل چاہیے، ایک ایک قطرہ بھی اس کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اور سچی بات یہی ہے، یہ ہم پر احسان نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سب ہم اپنے سکون کے لیے، اپنے والدین کی بلندی درجات کے لیے اور اپنی اولادوں کی حفاظت و خوشحالی کے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے اگر آپ اتفاق کریں تو آج ہم سب اس بابرکت مجلس سے اس کام کا آغاز کر دیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو، خلوص دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ طے کر کے اپنا نام پتہ درج کر دیں یا فارم گھر لے جائیں، سکون سے دعا کر کے اسے پر کر کے بھیج دیں، واٹس ایپ کر دیں یا خود جمع کروا دیں اور اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ یاد رکھیے گا یہ وعدہ اللہ سے ہے اور اللہ فائدہ عہد کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار آپ مہمان گرامی، منتظمین اور حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، آپ نے مجھے بات کا موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 سے جاری ہے الحمدللہ۔ اس سارے شعبے کی نگرانی فرماتے ہیں ڈاکٹر شاہد پرویز صاحب۔ گو میں کئی ڈاکٹر حضرات کی سرپرستی حاضر ہے، ہم نے مل کر لگایا ہوا جن ڈاکٹر حضرات کی سرپرستی ہمیں میسر ہے، لیکن بنیادی کردار محترم جناب ڈاکٹر شاہد پرویز صاحب کا ہے۔ اللہ کو معاف کر دیے جائیں گے لیکن حقوق العباد نہیں۔ آپ کے ذمے جو کام کیے گئے ہیں، مجھے جذبہ پیدا ہوا کہ 20-22 سال پہلے میں بھکر میں 2 دن کا فلڈ کیمپ لے کر گیا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ کی ٹیمیں تھیں وہ یہاں پہ ختم، یہاں سے نمائش کر کے واپس چلی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی ٹیم کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں پہ ضرورت ہے۔ ایریگیشن کی ٹیم ہمارے پاس تھی، وہ نہر کے ساتھ ساتھ دریا کے ساتھ ساتھ ہمیں لے گئی ایک جگہ پہ، تو ہمارے پاس ٹرک بھی تھا، ایمبولینس بھی تھی، سارا سامان تھا۔ تو یقین کریں کہ وہ جذبہ مجھے پیدا ہوا کہ صاحب جو راشن کی چیزیں تھی ان میں کوئی بندہ نہیں تھا۔ ہمارے کیمپ پہ لمبی 200-300 کی لائن لگ گئی، اس میں سے 2 بچیاں آج تک مجھے یاد ہیں کہ مجھے میرے پاس لے کے آئے، ڈاکٹر صاحب اس کی نبض دیکھیں یہ تو مر گئی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، بالکل فیمیل نبض، بالکل سلو چل رہی تھی اور وہ اپنی طرف سے مار چکے تھے انہیں۔ فوری طور پہ ہمارے پاس ارینجمنٹ تھا، میرے پاس نرسیں وہ تھی، ہم نے فوری طور پہ 2 ڈرپیں لگائی، اسے ڈی ہائیڈریشن تھی، پانی اسے دیا، وہ ودن ہاف این آور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ آج تک مجھے وہ 2 بچیاں یاد ہیں۔ اور اس کے بعد میرا یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے فری کیمپ پہ بلایا، میں بہت دور دور تک فری کیمپ پہ جاتا رہا ہوں، تو میں اس میں جا کے کام کرتا رہا ہوں۔ اپنا تو کلینک ہوتا ہی ہے، کہتے ہیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اب نیکسٹ اب یہاں پہ ہمارا یہی پروگرام ہے، میں ان کی بھی ٹیم کو، اپنی ٹیم کہوں گا، علم آگاہی ٹیم، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ چھوٹی سی اور بڑی اچھی بلڈنگ ہے، لیکن اس کے بعد یہ کام کر کے بڑا دکھائے گا۔
ہم لوگ کام کر کے دکھائیں گے. میرے پلاننگ میں جیسے ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں میری بات، ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش کروں کہ آج سے 25 سال پہلے میں اسی قریب یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، ایک مجھے لینے کی 2 انکوالیفائڈ نرسز ڈیلیوری کر رہی تھی. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ MBBS کوالیفائڈ ہیں، آ جائیں اندر. دیکھا تو پیٹ پہ 2-3 اینٹیں رکھ کے ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہے. اور میں نے پوچھا بھی آپ ان کی کوالیفائڈ ہے؟ کہتے جی ہم نے میڈم الطاف بشیر کا کام کیا. میں نے کہا ان کا نام نہ لے، وہ اس شہر کی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی اور جگہ یہ کام نہ کریں. اب یقین کریں نہ وہ ایمبولینس، نہ وہاں پہ بھیجنے کے لیے کچھ، میں بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. فوری طور پہ ایک انہوں نے ویگن منگوائی، جا کے ہاسپٹل شفٹ کروایا، نہیں تو انہوں نے ادھر ہی مار دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی اس علاقے کے لیے بلیسنگ ہے کہ یہاں پہ یہ کام شروع ہو گیا. اب اس کے بعد ہماری نیکسٹ پروگرام جیسے ابراہیم صاحب نے فرمایا بیٹے نے کہ ہمیں یہاں پہ گائنی کا شعبے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈیلیوری اور اس کے بعد جب بیبی پیدا ہوگا اس کے لیے اس کے آکسیجن سے لے کے ہر چیز کا ہمیں ارینجمنٹ یہاں پہ کرنا پڑے گا. نیکسٹ ایک چھوٹی سی ان سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایمبولینس چھوٹی سی سروس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گائنی کی ڈاکٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سب چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر سعد نبی صاحب یہ سوشل سیکورٹی کے چارج ہے، کل سے یہ چارج لے رہے ہیں، کل یہاں پہ یہ بیٹھا کریں گے. اسی طرح ہم نیکسٹ گائنی کی ڈاکٹر ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی ہے کہ گائنی کا کام اس وقت تک نہیں چلتا. اب کا جیسے کہا کہ ماڈرنائز زمانہ ہے، جب تک ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ECG نہیں ہوگا. تو اس چیز کے لیے طارق صاحب کا بھی باہر سے جو مخیر حضرات ہیں، ہم سب ان سے بھی اپیل کریں گے کہ اس کو جب چلانا ہے تو چلانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو خدمت جب کرنی ہے تو کرنی ہے. ہم اپنی طرف سے ہر اپنی تیار ہیں، خدمت کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ شعبہ جات ہوں گے تو انشاءاللہ. تو آخر میں ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر نیکسٹ بات کریں. بہت اچھے طریقے سے چیریٹی ورک کر رہے ہیں. صرف 2 منٹ کے لیے وہ آپ سے ہم کرام ہوتے ہیں. اصغر عارف صاحب 4 سدہ سے تشریف لائیں. عزیز محترم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ جیسے عظیم لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. ان عظیم جیسے لوگوں کے درمیان بات شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں، سمجھ نہیں آتا، الفاظ نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ یاد آیا. 2005 کی بات ہے، جب میں لندن جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ اپنے والد صاحب کو بولا اتنی دور جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیجیے. والد صاحب نے کہا اپنی ایمان کا خیال رکھنا. لندن چلا گیا تو میرا وہی سوچ فکر کہ ایمان کا خیال کیسے رکھوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جاوید بھائی اور انکل طارق جیسے محترم سے میرے ملاقات فرمائی ایک مسجد میں. وہاں بھی مسجد دور ہوتے ہیں تو اکثر مسجد میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو ایک دن میں ان سے وہ مجھ سے پوچھتا عشاء کی نماز کا ٹائم تھا کہ اور نمازیں میں نے کہا میں ویسے ایک اور جگہ پہ پڑھتے ہوں. تو میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہ ان کی شاپ بھی نزدیک تھی. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جو جاوید بھائی اور انکل طارق بھائی سرور صاحب کے جو مسجد تھے، شاپ تھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا نماز کے لیے ایک جگہ بنائی تھی اور وہاں پہ یہ لوگ بانماز جماعت پڑھتے تھے اور جمع ہوتا تھا. تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے نماز کا ٹائم دیکھ کے وہاں پہ مسجد ان کی شاپ میں آ کے ہم بانماز جماعت پڑھتے تھے. ان کاموں سے متاثر ہو کے میں نے وہ جاب چھوڑی دوسری جگہ پہ اور ان لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا. اور اللہ کی فضل و کرم سے وہی بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ جو ایمان والی بات والد صاحب نے کہی تھی، وہی بات پہ میں آیا کہ وہ ایمان کی حفاظت اور میرے والد صاحب کی دعائیں یہاں تک مجھے لے کے آئے. ان لوگوں کے کاموں کو دیکھ کے لندن جیسی مصروف ترین ملک میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. ایک دفعہ سرور طارق صاحب نے مجھے کہا شاپ بند کر دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے رسالی کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے. آج میں نے پورا دن رسالے کے لیے اور علم و آگاہی کے جو رسالے جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا ہے.
تو لندن جیسے ملک میں وہ شاپ بند کر کے ہم نے ان کی رسالی کے لیے، یعنی اس سارے کام کے پیچھے ایک بہت بڑا سوچ ہے. اس سوچ کی بنیاد پہ آج الحمدللہ یہ ایک صدقہ جاری ہے جو آپ لوگوں کے تعاون سے اور ان وہاں کے لندن کے مسجدوں میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہوتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک اور بات ذہن میں آئی کہ ہسپتال بنی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ پاک ارشاد ہے کہ جو بندہ بیمار کرسی بھی چلے جائے ان کی بیمار کرسی کے لیے تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے ایک بیمار کے لیے تھوڑی سی کچھ رقم دی، چاہے وہ 5 روپے ہے، 10 روپے ہے یا 20 روپے ہے، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ یقین مانیے دنیا میں جنتی ہے یہ ڈاکٹر صاحبان. بیمار آیا، ہنس مفت کی بات کی، ٹھیک ہو جاؤ گے، تو کتنا اجر ان کو ملے گا؟ الفاظ نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی الفاظ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں. انہی کاموں سے متاثر ہو کے میں نے بھی ایسا ہی کام، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کاموں میں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے خود وسیلے پیدا کرتے ہیں. آپ کے 10 روپے سے لے کے جو بھی اس میں آئے گا، فار ایگزامپل ایک بندہ صرف یہ سوچ لے کہ یار اس مہینے تو میں بیمار نہیں ہوا. میں اکثر ایسا کرتا ہوں، جب بھی بیمار نہیں ہوتا ہوں ہاسپٹل جاتا ہوں. یہ میرا ایک پرانا بس ذہن میں آیا ہے. تو کسی بیمار کے پاس پرسکرپشن دیکھ کے ان کو بولتا ہوں، ان کو میڈیسن خریدتا ہوں. ایسے مواقع ہمیں چاہیے کہ اگر میں بیمار نہیں ہوا تو ایک 5, 10, 50, 100 روپے میں کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسے ادارے کو دوں تو کتنا اجر ملے گا؟ تو یہ ادارے ایسے ہی چلتے ہیں. ابراہیم بھائی نے کہا کہ منزل پر ڈٹے رہنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ منزل پر پہنچنے کے لیے خوشی تبھی ہوتی ہے جب ہم سفر ساتھ ہو. یعنی آپ جیسے مخیر حضرات ہمارے ساتھ ہو تو تبھی ہم منزل پر پہنچیں گے اور ہمیں یہ خوشیاں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی نصیب ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک ایسی شخصیت موجود ہے، رہتے تو فیصل آباد میں ہی، وہ تنظیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے اس قدر بااثر ہیں کہ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو وہی وزن لگ جاتی ہے. میری مراد علامہ عبدالصمد معاذ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. سب سے پہلے تو مجھے دیے گئے 2 منٹ میں سے میں علم و آگہی کہ تمام ذمہ داران جن کی سربراہی شیخ مکرم سرور طارق صاحب فرما رہے ہیں، انہیں ہسپتال کی تکمیل پہ، اس کے آغاز پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو کہ اللہ رب العالمین ان سب احباب کی یہ کوشش، یہ تعاون اور جو معاونین اس میں ان کے شامل ہیں، سب کی اس نیکی کو ان کے سجل حسنات میں درج فرمائے. میں اپنی گفتگو تو نہیں کرنا چاہوں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہی کافی ہے کہ آقا صلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. لوگوں، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت میں اس کے کام آتا ہے. دوسری جگہ پہ فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت مشکل حاجت میں چلتا ہے، رب اس کے لیے ہو جاتا ہے. اور
اسی حدیث مبارکہ کو اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے مشن کے طور پہ اپنا لے تو یقین کریں ہم میں سے کتنوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے، کتنوں کی پریشانیاں، کتنوں کے غم دور ہو جائیں گے۔ اور آج یہی ہمارے دور کا المیہ ہے، آج ہماری سوسائٹی میں یہی سب سے بڑی مصیبت عملی طور پہ ہمارے درمیان وارد ہو چکی ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی پریشانی کو پریشانی سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو نہیں سمجھتا ہے۔ اور جبکہ اہل ایمان ان کی خوبیوں میں یہ خوبی کہی گئی ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی جگہ پہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں لیکن دوسرے کی ضرورت کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ہے تو وہ اپنی ضرورت بلا کے کسی کے کام آ جاتا۔ یہ روایت، یہ چلن ہمیں میثاق مدینہ سے ملی ہوئی ہے، اور آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اس روایت کو چھوڑ دیا۔ آپ اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھا کیجئے کہ جب آقا صلاۃ والسلام سے صحابی نے سوال کیا تھا کہ ما افضل الاسلام، آقا بیسٹ اسلام کیا ہے، کون سا ہے؟ تو آقا نے اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کہنے سے پہلے فرمایا تھا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ کہا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام حقیقت میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے احوال سے آگاہی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کا پیغام ہے، ایک دوسرے کی سلامتی کی خواہش ہے۔ آقا فرماتے ہیں سلام عام کرو، بلکہ ہر کسی کو کہا کرو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کے کھانے کی فکر کرو، ایک دوسرے کو یہ بھولا ہوا سبق دلاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلائیں اور ہمارا ہمسایہ بھوکا بھی سوتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مسلمان بھی کہلائیں اور ہمارا ہمسایہ دوائی کو ترستا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مسلمان بھی کہلائیں اور ہمارا ہمسایہ سود کے ہاتھوں مجبور بھی ہو چکا ہو؟ ہمیں اس بات پہ توجہ دینا ہی ہے، یہی عملی دعوت ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی آقا کی سنت ہے۔ آج ضرورت اس سبق کو دوبارہ سے اپنانے کی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ علم و آگہی کے دوستوں نے، سرور طارق صاحب کے دوستوں نے، ڈاکٹر شاہد پرویز صاحب نے، سلیم جباری صاحب ہیں، فاروقی صاحب ہیں، بھائی جعفر صاحب ہیں، ان دوستوں نے ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا اہتمام کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے ابھی جس فارم کا ذکر بھائی ابراہیم فرما رہے تھے، ہم انشاءاللہ ابھی یہ فارم بھی لے کے جا رہے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق باقاعدگی سے یہ فارم بھر کے پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو رہتے تو انگلینڈ میں ہیں، ان کی تحریریں انگلینڈ کے اخباروں میں بھی چھپتی ہیں اور پاکستان کے اخبارات میں بھی شائع ہوتی ہیں۔ وہ انگلینڈ کی شریعہ کونسل کے جسٹس ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ادیب ہیں، صاحب قلم ہیں۔ ہمارے اس کارواں میں ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیں میسر رہتی ہیں۔ میری مراد علامہ حافظ عبدالاعلی درانی صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ صاحب سے بھی کچھ گفتگو سنیں۔ حافظ عبدالاعلی درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو ساری مخلوق سے زیادہ عزت والا بنایا، اور پھر اس عزت کی تفصیلات جو ہیں ان میں یہ 2 گھنٹے سے جو باتیں ہو رہی ہیں آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدمت خلق کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور میں عموماً اپنے خطبوں میں لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا۔ حج، نماز تو فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، کتنے یتیم بچے ہیں کہ جن کے سر پر دست شفقت کی ضرورت ہے۔ یہ احساس جو ہے یہی عبادت ہے۔ میں ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب اور دوسرے بھی، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سچ پوچھیں تو جب مریض آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو اس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، آپ پر ہوتا ہے کہ یہ ساری شفا جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے۔ اور عموماً ڈاکٹروں کی جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے، یعنی اس قدر زیادہ لالچ، اتنی حرص اور پیسہ کمانے کا اتنا ڈھنگ، اور ہر چیز 2 نمبری میڈیسن بیچنے والے فارماسسٹ جو ہے ان کے اندر 2، 3، 10 نمبر تک کی دوائیاں موجود ہیں۔ کیا عبادت ہے؟ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، لیکن اس کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوک سے اس کو نیند نہیں آ رہی، اللہ تمہاری تہجدوں کو لے کر کیا کرے گا؟ کوئی عبادت منظور نہیں جب درد دل نہیں ہے، انسان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ سرور طارق صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور تقریباً پچھلے 45 سال سے ہمارا ان کے ساتھ لنک ہے۔ میاں طاہر صاحب وہ مدینہ یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے، ہم اکٹھے پڑھے ہیں، وہ بڑی جلدی عمر میں چلے گئے، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو باقی ہیں اللہ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ اب ایک بات میں آپ سے کہہ کر رخصت ہوا، تو کافی دوست ابھی باقی بھی ہیں، اور ہمارے پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال کو قبول فرمائے۔ بھائی میں نے ایک دعا کی ہے، آپ آمین بھی نہیں کہتے، ابھی فارم تو بعد میں آئے گا، فارم بننے کے لیے تو بعد میں آئے گا، آپ آمین تو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کی نیکیوں کو اور جذبات کو قبول فرمائے۔ مصر کے اندر، شام کے اندر ایک ہسپتال سے ایک مریضہ، ایک خاتون بوڑھی عورت، وہ ڈسچارج ہو رہی تھی، تو اس نے محسوس کیا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ینگ ہے، بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، وہ اس نے بڑی خدمت کی۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کو مصیبت کے وقت جو کندھا دیتا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں اب رخصت ہو رہی ہوں، لیکن تمہارا یہ احسان جو تم نے میری ہاسپٹیلٹی کی ہے میں یہ ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ وہ کہنے لگا اماں جان آپ نے کیا بھولنا ہے یا نہیں بھولنا، میں ایک گلاس دودھ کا نہیں بھول سکتا جو بچپن میں آپ نے مجھ کو پلایا۔ وہ یہ تھا کہ وہ یتیم بچہ تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ نکلا باہر تو ایک گلی سے گزرا اور وہ بے ہوش ہو گیا، ایک دروازے کے آگے گر گیا، تو اندر سے ایک خاتون نکلی اور اس نے ایک گلاس دودھ کا اس کو پلایا تو اس کی جان واپس آ گئی۔ تو اس نے یاد رکھا کہ یہ وہی خاتون ہے کہ جس نے مجھ کو ایک گلاس دودھ کا پلایا تھا، اور وہ بعد میں کینسر اسپیشلسٹ بنا اور ہاسپٹل کے اندر اس کی بڑی پوسٹ تھی۔ تو جب وہ داخل ہوئی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی اماں ہے۔ اب ایک گلاس دودھ نے اس عورت کے لیے اس کا مرض صحیح کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو عزیز دوستوں، بات کہنے کی یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال،
जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी लंबी बंदा नेकियां करे, छोटी छोटी नेकियां भी इंसान को बहुत दूर तक पहुंचा देती हैं, हत्ता कि अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। इसी तरह एक कुवैत से कुछ काफिला, एक फैमिली बड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर वो हरम शरीफ के लिए उम्रे के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में वो बैठा हुआ एक चेक पोस्ट पर एक आदमी था, उससे पूछा कि भाई हमने मक्के जाना है तो रास्ता, उसने कहा सीधे चले। तो जब वो गाड़ी क्रॉस कर गई तो उसमें एक माँ भी थी, बूढ़ी माँ थी उसकी ना, जो ड्राइवर था उसकी माँ थी। वो कहने लगी कि बेटा ये चेक पोस्ट पर जो आदमी बैठा हुआ है उसके पास कुछ भी नजर नहीं आता, और ये कहाँ से खाता पीता होगा, हमारे पास इतना रिज़्क है। क्योंकि जब आदमी सफर करता अपनी गाड़ी में तो बहुत कुछ साथ रख लेता है, तो कहने लगा इतना ज्यादा हमारे पास मौजूद है तो हम क्यों ना इसको कुछ दे दे, बेचारे को, गरीब आदमी को कुछ खाए पिएगा, दुआएं देगा। उसने गाड़ी वापस की और उसके पास आकर खड़ा हुआ। तो वो अम्मा ने उसे पूछा कि बेटा तुम यहाँ खाते पीते कैसे हो? वो कहने लगे जी सरकारी मुलाजम हूँ, हफ्ते में एक बार डिलीवरी आती है खाने पीने की, वो दो दिन निकाल जाए, 3 दिन निकाल जाए, 4 दिन निकाल जाए, तो उसके बाद आप भूखे बैठे रहते हैं और यहाँ से लोग गुजरते हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि ये खाना है और ये तुम्हारे लिए 2-3 दिन के लिए काफी होगा। तो उन्होंने वो खाना उसको दिया। तो उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चले, वो कहने लगा मेरी भी एक बात सुनो, तुमने मुझे जिंदगी दी है, मैं भी तुमको जिंदगी की खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने पहले जो तुम्हें रास्ता बताया था वो सही नहीं था। उसका अंजाम क्या था कि वो सहरा के अंदर जाता है और वहां पर लोग जो है भूख प्यास से मर जाते हैं, क्योंकि हमें कभी किसी ने पूछा नहीं, आपने हमें खाना खिलाया, अब हम आपको सीधा रास्ता बतलाते हैं। तो वो उसको बताया गया कि ये सीधा रास्ता ये नहीं है जो मैंने तुमको बताया, लेकिन ये दूसरा रास्ता जो सीधा है। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा देखो, हमने उसको चंद रोटियां दी है, चंद कोई फ्रूट दिए हैं, लेकिन हमें पूरी जिंदगी मिल गई, क्योंकि अगर हम उसको ना देते, ये सदका ना करते, ये हम अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए इसको खाना ना खिलाते, तो आज हम भी 2-3 दिन के बाद तड़प रहे होते, रास्ते में बेनाम मर जाते। तो अजीज दोस्तों, कुरान करीम ने कहा एक नेकी, एक दाना, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। एक दाने से 100 बाले, हर बाल के अंदर 100 दाने, एक के बदले में 10 से बाद 70 से 700। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह इससे भी चाहे तो दुगना कर सकता है। एक नेकी, 1 रुपया, 1 पाउंड, $1, एक बोतल पानी की इंसान को जिंदगी देती है। ये बड़े खुश नसीब लोग हैं और मुझे इनसे बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत है और हमारा राब्ता रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को बहुत ज्यादा अजर अज़ीम अता फरमाए। यहाँ इस इलाके में, और ये इलाका जो है ये बहुत पुराना बड़ा पसमानदा इलाका है, तो ऐसे इलाके में ये इस तरह के अस्पताल बनाना और इस तरह की खिदमत, कितने कारी जाफर साहब ने कितने कुछ शोबे बताए हैं। तो बात ये है कि शहरों के अंदर तो काम करते हैं लोग, काम पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर काम आदमी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है। तो ये एक, और इसके लिए आखिर में मैं आपको ये कहता हूँ, खिजा में फूल खिलाओ तो कुछ बात बने। खिजा में जानते ना, पतझड़ जिसमें हर चीज जो है वो सफा हो जाती है, कहता खिजा में फूल खिलाओ तो कोई बात बने, बहार में तो कांटे भी मुस्कुरा देते। काम करना यहाँ मजा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम उसके कामों के अंदर ज्यादा से ज्यादा, और तो सारे दोस्त जो है वो फार्म भी लेकर जाएं और उसको फिल करके वापस भी दे, घर न रख रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
ایک اہم پیغام آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے اور کچھ باتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں برادر عزیز حافظ محمد سعید فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہر فرد کا اپنے ادارے کی طرف سے شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے ہم قدردان ہیں کہ آپ نے اتنا ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند گھڑیاں آپ کا جو بیٹھنا ہے یہ اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا قیمتی بنے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ 1 سال 10 مہینے کے اندر یہ جو بلڈنگ اور ایسے کٹھن حالات میں تیار ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ کروڑوں کا منصوبہ جو علم و آگے اسلامک سینٹر کا ہے، یہ بڑی لمبی داستانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کا تذکرہ خیر کریں تو بڑی، اور آپ سب کا نام لے کر شکریہ ادا کریں تو بہت وقت لگے گا، اس لیے ہم سب کے ہی قدردان ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو۔ ہماری اسی مجلس کے اندر ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کریں جتنی ہماری توفیق ہے، لیکن ہمارا نام تک نہ آئے، اور الحمدللہ انہی ہستیوں کی بدولت یہ کامیابی ہمیں ملی ہے۔ صرف 2-3 شخصیات کا میں ذکر اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب اس سینٹر کا آغاز کیا 2016 میں جگہ خریدنے کے حوالے سے، ہمارے ایک بزرگ تھے علم و آگہی سے محبت کرنے والے حاجی فقیر محمد صاحب، سب سے پہلے ہم ان کے پاس گئے، اور وہ بیچارے بزرگ 80-82 سال ان کی عمر تھی اور چلنا ان کے لیے مشکل تھا، ایک چھوٹی سی سائیکل تھی اس پہ جاتے تھے۔ ان سے جا کر کہا کہ آپ دعا کریں اور آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے جیب سے پیسے 100 روپیہ تھا وہ ہم نے لے لیا اور ان سے کہا کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی نہیں کی، اگلے دن فون کیا، میں نے 60,000 لوگوں کے گھروں میں جا کر اکٹھا کر لیا، مجھ سے لے لیں، آپ آغاز کریں۔ اور الحمدللہ اسی جیسی محبتیں ہم پہ نچھاور ہوئی ہیں، دعائیں نچھاور ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ منزلیں عطا کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے۔ اور اس طرح بکھر کے اندر وہ یہاں مسجد کا جب بنیاد رکھی تو تشریف لائے عبدالعزیز صاحب، فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے پورے پاکستان میں جہاں تک ان کے جاننے والے تھے ان سب کو یہ پیغام بھیجا اسی طریقے سے، اور 500 ہزار اکٹھا کر کے ہر مہینے ہمیں بھیجتے تھے، اور ساتھ اتنی دعائیں، فون سننے کے بعد دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو موجود ہیں، وہ اسی طریقے سے، اسی محبت سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم ان کا ذکر کر کے ان کے اجر کے اندر کمی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ وہ خود چاہتے ہمارا ذکر کیا جائے۔ لہذا ابھی آگے جو منزل ہے، جس طرح ابراہیم بھائی نے ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ فیوچر سینٹر جس کا ذکر کیا ہے، وہاں رمضان کے اندر کافی لوگ جو ہیں، یہاں جس مسجد میں 3000 سے 5000 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور رمضان کی ساری مینجمنٹ ان کے حوالے ہوتی ہے، اور آسان طریقے سے وہ سارے لوگ اعتراف کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کام چلاتے ہیں۔ اور یہاں بھی ان سارے کاموں کے اندر ان کی یہ مشاورت جاری رہتی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کرنے میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اس کام کو لے کر چلیں گے، یہ کام مستقل چلانے کے لیے ہمیں مستقل مزاجی چاہیے اور ہمارے ساتھ تعاون چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے محترم بھائی سرور طارق صاحب نے جو ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم بھی ہے، کیونکہ جس دن ہم نے یہاں آ کر قدم رکھا تھا تو مقصد مسجد بنانا تھا، اور جب شروع کیا تو سینٹر بن گیا۔ سینٹر بنا تو سینٹر ابھی مکمل ہی ہوا، اللہ نے ہسپتال بھی بنا دیا۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم نے کسی بھی چیز کی نیت کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ اسی حوالے سے یہ پیغام ہے سرور طارق صاحب کا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ نیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جتنے موجود ہیں، آپ سب کو میری طرف سے
دل کی گہرائیوں سے سلام. علم و آگہی اور سینٹر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ جب سے تعلق بنا ہے میں روز شکریہ کے لیے الفاظ ڈھونڈتا رہتا ہوں اور مجھے الفاظ نہیں ملتے. جب الفاظ نہیں ملتے تو ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ مہربانوں کے لیے تہجد سے لے کر سونے تک کسی نماز کے بعد دعائیں نہ کی ہوں کہ اللہ آپ اور آپ کی فیملیوں کو، خاندانوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے اور نعمتوں سے مالا مال کرے. اللہ رب العزت کا کروڑا شکر اور کرم اور فضل ہے کہ اس نے آپ کے دلوں میں ہمارا اعتماد ڈالا اور آپ نے دل کھول کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، جس کے نتیجے میں کروڑوں کی بجٹ کی یہ بلڈنگ پایا تکمیل کو پہنچی. الحمدللہ. سوچ رہا ہوں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں، پھر یہی کہ آپ کے لیے دل سے دعا کروں. یہ سب یہاں انتظام کرنے والے نوجوان عزیزوں کی محنت اور لگن کے ساتھ ساتھ آپ کے پرخلوص جذبوں، قربانی اور اعتماد کا ہی کرشمہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بندگان الہی کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. ان کی دعاؤں سے رب الجلال کی رضا کے ساتھ بے شمار رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں اس علاقے کا مقدر بن رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. زندگی میں کچھ کرنے والے کہتے ہیں خواب ضرور دیکھیں، خلوص سے نیت سے دیکھیں، خوابوں کو کبھی نہ کبھی تعبیر ضرور مل جاتی ہے. جو خواب جو عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیکھا جائے، اس کا اجر اسی لمحے بارگاہ الہی سے آپ کے نامہ اعمال کی زینت بن جائے گا. جب وہ خواب میں ڈھلے گا تو 10 سے 700 تک اجر ہمارا مقدر ہوگا انشاءاللہ. ہمارا پروگرام ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ایک ہائی اسکول تعمیر کیا جائے. آج کے دور میں عزت و وقار سے زندگی گزارنے، کچھ کرنے، آگے بڑھنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. آپ نے گزشتہ مہینے حیران کن خبر سنی ہوگی کہ صرف 2022 میں 7.5 لاکھ لوگ اچھے روزگار کے لیے ملک چھوڑ گئے. ان میں اکثریت تعلیم یافتہ تھے. یہ الگ بد نصیبی ہے کہ ملک کی حالات لیڈروں کی لوٹ مار نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ملک چھوڑ رہے ہیں. ہمیں یقین ہے ان جیسی غریب بستیوں کے گھروں سے کوئی باہر نہ جا سکا ہوگا، وجہ وسائل اور تعلیم کی کمی. ان غریب والدین کا یہی جرم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکے. کسی ایک فرد گھر کی زندگی بدل گئی تو یقین کریں کائنات کا مالک ہماری آخرت ہی نہیں دنیا بھی اپنی رحمتوں سے چمکا دے گا انشاءاللہ العزیز. سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 10 سے 15 مرلے جگہ عطا فرما دے. کوئی مہربان رہتی دنیا تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندوبست کر دے تو ہم ایک سکول بنا جائیں جہاں وہ تعلیم دی جا سکے جو بڑے پوش گھروں کے بچے امیر سکولوں میں حاصل کرتے ہیں. آج بھی نیت کر لیں، جب آغاز ہوگا آپ شریک ہوں گے، خواہ ایک اینٹ کے برابر حصہ ہی ڈال کر جائیں. جتنی نیت خالص ہوگی کائنات کا مالک اتنا ہی اجر عطا کرے گا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری سنائی جا چکی ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو. نیکی تبھی لکھ دی جاتی ہے. ایک بار دل کی گہرائیوں سے دعا دو آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا دو. محمد سرور طارق. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہم انہی کا صدقہ جاریہ ہیں، انہی کا فیض ہے. جب بھی کوئی کام ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو استاد جی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان سے دست شفقت رکھواتے ہیں، دعا کروا کے پھر آغاز کرتے ہیں. شروع سے لے کر آج تک ہمیں ان کی سرپرستی میسر ہے. ان کی دعائیں اس کارواں کا حصہ ہیں. اللہ پاک ان کا فیض و جاری و ساری رکھے. ہم تو میں حیران ہوا کہ سرور طارق صاحب کو کیا سوچی ہے. بالکل اتنا پہنچنا ہی مشکل تھا. پہنچا تو خیر ابھی میں مشکل سے ہوں، لیکن اس وقت تو بہت ہی مشکل تھا. ملخہ والا کی طرف سے آیا، لیکن اخلاص ہو، محنت ہو، لگن ہو. تو بارسو میرے لیے یہ لمحہ حیران کن لمحہ ہے. اور جس طرح یہ جعفر بھائی صاحب ان سے سعید فاروق کے صاحب سے، جباری صاحب سے رابطہ رہتا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا تڑپ رہی ہے، غربت نے لوگوں کی جانیں نکال دی. ان حالات میں دیندار لوگوں کو یہ کام کرنے چاہیے تھے.
جب یہ علم و آگاہی شروع ہوا تھا تو میرے پاس آئے تھے سرور طارق صاحب. طارق اکیڈمی مجھے فائدہ ہے اس کا، حالانکہ میرا اس کے ساتھ واجبی تعلق ہے. تو جب میں کسی جگہ جاتا ہوں اچھا آپ کی طارق اکیڈمی ہے، حالانکہ میری ہے نہیں، نام ہے نا میرا، تو اس لیے مجھے مفت میں کہتے ہیں نا کہ ڈو نتھنگ لک بزی، کہ مفت میں میرا نام ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جہاں تک خدمت خلق، دینی جماعتوں کو اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے، غریبوں کی قسم. اب یہ شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ. تو 2 منٹ تو سفر کرنے 2 منٹ رہ جائیں ذرا انشاءاللہ. کوئی لمبی تقریر نہیں ہے، میرا جمعہ 25 منٹ کا ہوتا ہے، یہ چلا 10 منٹ کے ہوگی. اچھا، ایسے کہتے ہیں کہ مسجد کے قریب ایک نالی تھی، نالی میں پتھر آ گیا، پانی اوور فلو ہو گیا. پانی نمازیوں کے لیے گزرنا مشکل تھا، نمازی نہیں جا سکتے تھے، وہ اس طرح کر کے جاتے تھے. پانی بڑھ گیا، ایک آدمی نے اینٹ رکھ دی تاکہ لوگ اینٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جائیں. پانی بڑھ گیا، ایک آدمی نے 2 اینٹیں رکھ دی. بعد میں جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے تو پانی زیادہ ہو چکا تھا. اب وہ ادھر کھڑے ہیں نمازی، اینٹوں سے بات آگے چلے گئی. وہ کہتا ہے جس نے یہ واقعہ لکھا کہ ہمارے محلے میں ایک انگریز ڈاکٹر تھا، پرانی بات ہے، وہ اور اس کی بیوی دونوں ڈاکٹر تھے. وہ گاڑی پہ آ رہے تھے، وہ گزر سکتے تھے اس میں سے. اس نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور بوٹ اتارے، بازو اوپر کیے، شڑپ 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 کرتا پانی کے اندر گیا. اس نے دیکھا کہ نالی کے اندر کی اینٹ ہے، اینٹ باہر نکال لی، 2 منٹ میں سارا پانی چلا گیا. اب اس کے ہاتھ بھی گندے ہو گئے، پاؤں بھی گندے ہو گئے. وہ نمازیوں کو کہنے لگا میں کرسچن ہوں، ہاتھ پاؤں گندے ہو گئے، میں آپ کی مسجد میں ہاتھ دھو لوں؟ یہ بھی تو مسئلہ نا. ہماری جو مسجد میں وہ ایک خسرا نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، مولوی نے نکال دیا، کہتے تو نماز پڑھنے کی وہ آئی ہماری مسجد. خیر انہوں نے کہا ہاتھ دھو لو. ہاتھ دھو کے وہ آیا، سارے مسلمان نمازیوں کو اپنی جیب سے نا اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا. کہتے یہ میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لو، اگر کبھی اینٹ پھنس جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کے نکال دوں گا. بات یہ ہے کہ دین کا کام، فلاح کا کام ایسے علاقوں میں کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی علاقے ہیں، پیپلز کالونی کے لوگ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں. مدینہ ٹاؤن کے لوگ، گلستان کالونی کے لوگ چلے جائیں گے. یہ علاقے میں تو لوگ غریب ہیں، اور اگر آپ یہاں تعلیم کا بندوبست کر دیں اور صحت کا بندوبست کر دیں، اور تو آپ نے ایک حد تک کر بھی دیا ہے. اور جس لگن کے ساتھ جعفر صاحب اور فاروقی صاحب، جباری صاحب اور باقی ان کا پورا حملہ، تو کہ عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ہوں، میں دعاؤں کے ساتھ ایسے نہیں میں ان کو دیتا ایسے جانا چاہتے ہو. اچھا، تو باہر سنو، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. جناب جباری صاحب، فاروقی صاحب، وہ ہمارا جعفر تیار بھائی، وہ اکثر میرے پاس آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب ایک سینئر ریسرچ اسکالر، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، تفسیر ابن کثیر جیسی شورا آفاق تفسیر کا ترجمہ حضرت شیخ کے قلم سے جو دنیا پڑھتی ہے. ہمارے اس کارواں کا وہ کے سرپرست ہیں، علمی روحانی طور پہ بھائی سے رہنمائی فرماتے ہیں. وہ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کریں گے، صداقتی کلمات سے بھی نوازیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب معمول ہمارے وہ کیمپ ہوں گے، آپ کی ریفریشمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ کی ریفریشمنٹ کا بندوبست بھی ہے، شوگر کیمپ بھی ہے، یونانی طبی ادویات کا چیک اپ بھی ہے، جنرل چیک اپ بھی ہے، نیوٹریشن کا بھی ہے، اور ڈینٹسٹ وہ بھی تشریف فرما ہے. 4-5 قسم کی کیمپنگ انشاءاللہ آج ہوگی افتتاح کے موقع پر. خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، لیکن نیوٹریشن اور ڈینٹسٹ یہ صرف خواتین کے لیے سہولت ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. باقی جگہوں پہ مرد حضرات حکیم صاحب کے پاس بھی چیک اپ کروا سکیں گے،
जनरल चेकअप भी करवा सकेंगे, शुगर भी चेकअप करवा सकेंगे। न्यूट्रिशन का और दांतों का मायना सिर्फ ख्वातीन के लिए होगा। तो सदारती कालिमात और इजहार तशक्कुर के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए मोहतरम मौलाना मोहम्मद खालिद सैफ साहिब हफिज़हुल्लाह ताला अब से हम सलाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल सद एहतराम मेहमानान ग्रामी मंज़रत और बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों और बेटियों, आज की ये तकरीब, इसमें बड़ी तफसील के साथ आपने तारीख अकेडमी और इल्म आगही के मुख्तलिफ शोबों के बारे में तफसील के साथ बातें सुनी हैं। और सच्ची बात यह है कि मेरे सारे बरादरान ग्रामी कदर में कोई बात भी मेरे लिए नहीं छुड़ी कि मैं उसे बयान कर सकूँ पूरी तफसील के साथ। तो तमाम अहबाब का दिल के अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की इस मुबारक तकरीब को रौनक बख्शी। ये कोई निसफ सदी कबल का किस्सा है, निसफ सदी का किस्सा है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं। सबसे पहले जून 1974 में तारिक अकेडमी को कायम किया गया था और इब्तदाई तौर पर इस्लामी लिटरेचर, पाकिज़ा खालिस इस्लामी लिटरेचर की बातें शाद का प्रोग्राम था, क्योंकि उस वक्त मीडिया का इतना ज़्यादा रवाज नहीं था। हमारे नौजवान नावल, अफसाने, ड्रामे, जासूसी डाइजेस्ट, सस्पेंस पैदा करने वाले डाइजेस्ट, इस तरह की किताबें पढ़ते थे। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि नौजवानों का रुख चेंज करने के लिए उनके हाथों में पाकिज़ा खालिस इस्लामी लिटरेचर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब अरसे में तारिक अकेडमी के ज़ेर इहतमाम 100 से ज़्यादा किताबें छप चुकी हैं। बाज़ किताबें अल्लाह पाक ने बहुत ही कसीर तादाद में शाया करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने उन्हें दूरियत से नवाजा। दर हकीकत इन सारे शोबे जो तारिक अकेडमी और आगही के पास काम कर रहे हैं, इनमें बुनियादी तौर पर जो सोच है वो है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपनी इबादत और बंदगी के साथ साथ हमें इंसानियत की फलाह बहबूद और खैर भलाई के कामों के करने की भी साथ ही तरगीब दिलाई है और उसका हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़अलू खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, कि ईमान वालों मेरी इबादत भी करो, बंदगी भी करो, सजदे भी करो, रुकू भी करो, और इसके साथ अपने भाइयों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ फलाह बहबूद के और तामीर तरक्की के काम भी इस तरह अंजाम देते रहा करो। और हुज़ूर अक़दस ने इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मन नफ़स मुमिन कुर्बतन मिन कुरब दुनिया नफ़स अल्लाहु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल आखिरह, कि जो शख्स अपने किसी मुस्लिम भाई की दुनिया की किसी मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी वजह से आखिरत की मुसीबतों और मुश्किलात से बचा लेगा। फरमाया कि मन यस्सर अला मुयस्सिर यस्सर अल्लाह फी दुनिया वल आखिरह, जो किसी तंग दस्त को सहूलत और आसानी मुहैया करता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी और सहूलतें पैदा फरमा देता है। मन सदर मुस्लिम सदर फी दुनिया वल आखिरह, जो अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाते हैं। और आखिरी बात, पूरी पॉइंट बात आपने ये इरशाद फरमाई कि वल्लाह फी औन लब मा कान अब्दु फी औन अखी, कि जब तक बंदा आपके किसी भी मुसलमान भाई की किसी की कोई मदद और रियायत करता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी मदद फरमाते हैं। गोया कि किताब सुन्नत के बेशुमार इरशादात से मालूम होता है कि हमें अमल के लिए भेजा गया है, क्योंकि अमल के बगैर तो इंसान ऐसे है जैसे कोई खाना बेनूर हो या चिरागे बेनूर हो या कोई खाने वीरान हो, या यूं कह लो कि जैसे कोई शजर बेसबर हो या चाहे बे आग हो। तो सारा दीन का खुलासा अमल पर है। बार बार अमल के अल्फाज फरमाए गए, ए मेरी ए नलू। तो इन्हीं इरशादात नबी के मुताबिक अमल के लिए तारिक अकेडमी के लिए हम इन मुख्तलिफ किस्म के शोबों का प्रोग्राम तश्कील किया गया, जिनकी तफसील आप सुन चुके हैं। मज़ीद कोई बात इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है। मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नजीमुल्लाह तारिक साहब से दुआ करूँगा कि दुआ फरमा दें।
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على خير خلق محمد سلاما كثيرا كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والقرآن والإنجيل. إنا نعوذ بك من شر كل دابة تأخذ من ناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تیرے جن جن بندوں نے اس میڈیکل سینٹر کی تعمیر میں دل میں سکھنے قدم میں جس طرح جتنا بھی حصہ لیا ہے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما کر انہیں دنیا آخرت کے حسنات برکات سے سرفراز فرما دے. اے اللہ اس میڈیکل سینٹر کو اپنے بیمار اور دکھی بندوں کے لیے مرکز شفا بنا دے. اے اللہ یہاں خدمت سے انجام دینے والے ہمارے تمام ڈاکٹر اور دیگر طبی عملے کو دستے شفا عطا فرما دے. اللہ ان سارے اعمال کا اپنی رضا کی خاطر قبول فرما لے. اللہ منا نصر